السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سورہ النمل 19واں پارہ، برب اے جگہ اوپر بڑھ سورہ النمل، عرفان تو نہیں پتا ہونا ہے اوپر والا برب جو ہے سورہ النمل، جزاک اللہ، آیت نمبر 19۔ یہ سورت کی آیت نمبر ذرا ذہن میں رکھے، اور آج کے اس وظیفے کو آپ نے ساری زندگی یاد رکھنا ہے، کبھی زندگی میں نہیں بھولنا۔ یہ شکرانے کا وظیفہ ہے، اور ہے اس نبی کا جو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بڑے عظیم پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا، اور پھر انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے بادشاہت بھی ایسی دینا، ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ پھر تا قیامت ایسی بادشاہت کسی اور کو عطا ہی نہ کر۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا، بے تاج بادشاہ بن گئے دنیا کے، جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور ایکسٹرا آرڈینری یعنی کہ اضافی طور پر اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سمجھا دی، جنوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، ہوا پر، فضا پر حکومت عطا کر دی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اس وقت ہزاروں سال قبل اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو تخت دیا تھا
اس پر 600 کرسی براجمان تھی، 600 کرسی۔ آپ اندازہ کریں کہ جمبو سائز بڑا جہاز ہی ہو سکتا ہے نا۔ اور اس دور میں جب ہمارے جیسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی اور ہوائی جہاز کا تصور بھی نہیں تھا، اس دور میں اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت فضا میں ہوائی جہاز کی طرح پرواز کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں، یہ جو سورت ہے نا، اس کا نام ہے النمل، سورہ النمل۔ اور نملۃ عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں، کیڑی چھوٹی سی۔ اللہ نے چیونٹی کی توحید کے کلمات کے سبب اس سورت کا نام ہی چیونٹی رکھ چھڑا، النمل۔ کہاں اللہ کے نبی عظیم المرتبت اور اعلیٰ قسم کے بادشاہ، اور کہاں ایک چھوٹی سی چیونٹی، لیکن بات اس نے توحید کی ہے۔ عقیدہ توحید دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اگر اللہ نے توحید کا عقیدہ دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مارتے دم تک اس پر قائم رکھنا، اور جب موت آئے اے اللہ اس وقت بھی ہمیں کلمہ توحید عطا کر دینا۔ یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اب اتنا بڑا دنیا کا بادشاہ، اتنا عظیم پیغمبر، علم کا پہاڑ گزر رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیمٹیاں وہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب حیران ہو جائے، حتی اذا اتوا علی واد النمل، اللہ کے عظیم المرتبت پیغمبر سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سلیمانی کے ساتھ بڑے کر و فر کے ساتھ اس طرح گزر رہے ہیں، کیڑیوں کے وادی میں چلے گئے، اس کے قریب چلے گئے۔ جب اس وادی میں داخل ہوئے، قالت نملہ، ان کی جو سردار تھی نا، اللہ نے سسٹم ہر چیز کا چلایا ہوا ہے، ان کی جو سردار بڑی چیونٹی تھی نا، اس نے اعلان عام کر دیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جتنی چیونٹیاں ہیں سب کو اعلان کر دیا، آرڈر جاری کر دیا، حکم دے دیا، جلدی جلدی اپنی اپنی گھروں میں چلے جاؤ، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنی بلوں میں واپس چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہ ہے توحید۔ چیونٹی کہتی ہے جلدی جلدی اپنے بلوں میں واپس چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں میں روند نہ دے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے، پتہ بھی نہ چلے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، بغیر کسی سورس کے کسی چیز کے بارے میں بتانا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ وہ تھرمامیٹر سے بخار تو لوگ چیک کر لیتے ہیں، اور پیرامیٹرز بڑے ہیں جن کو یوز کر کے بندہ انسان کی بیماری بتا دیتا ہے۔ عورت کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ ہے یا بچی ہے، یہ بھی رپورٹیں بتا دیتی ہیں، لیکن بغیر کسی سہارے کے اور بغیر ہوا سے خمسہ کے، بغیر کسی مشینری کے، دنیا کے علم کے استعمال کے بغیر اگر کوئی ذات غیب جانتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ظاہری اور غیب کے علم کو جاننے والا کون ہے؟ صبح کا وقت ہے، اپنی گواہیاں نوٹ کروائیں، کون ہے؟ اللہ۔ یہ عقیدہ توحید کی بنیاد۔ ایک چھوٹی سی چونٹی نے عقیدہ توحید کا اعلان کیا، اللہ نے چونٹی کی باتوں کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دی، قرآن میں بیان ہو رہے، چونٹی نے اعلان کر دیا۔ اب آپ حیران ہو جائے، اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ
اور پھر اوپر سے اللہ کے نبی، ان کو تو اپنی پڑ گئی۔ چیونٹیوں کی اس بات کو سن کر اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو انس پڑھے، فتبسم ضاحكا من قولها، چیونٹی کی بات سن کر اللہ کے عظیم المرتبت پیغمبر بڑے بادشاہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور ساتھ ہی اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ آج کے درس کی دعا اور وظیفہ اور یہ نسخہ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس کو یاد کر لیں۔ آیت نمبر میں بتانے لگا ہوں 19واں پارہ اور سورہ النمل، سورہ یہ 27 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت ہے 19 رقم الآیہ 19 گھر میں جائیں، قرآن کھولیں اور یہ وظیفہ یاد کریں، خود بھی اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اہل خانہ کو، اپنے دوستوں کو کہیں اس کو یاد کریں اور زندگی کی آخری دم تک اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ شکرانے کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور وظیفہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ قال، آپ نے شروع کرنا ہے ربی سے، ربی یہ لفظ ہے ربی اوزعنی، اگر مشکل نہ ہو تو دل ہی دل میں میرے ساتھ دہراتے رہے، گھر جا کے اس کو یاد کر لیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 19 ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ترجمہ سن لے پھر بات مکمل کرتا ہوں۔ ربی اوزعنی، اللہ یہ چیونٹی تیرا شکر ادا کر رہی ہے، میں تیرا پیغمبر، میں تیرا نبی، تو نے مجھے بادشاہ بنایا، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ کس بات کی توفیق؟ ان اشکرا، میں تیرا شکر ادا کروں، نعمتک التی، تیری ان نعمتوں کی وجہ سے جو تو نے مجھ پر کی۔ اور کدی ایسے بھی سوچے ہے کہ رب دی کنی کو نعمت ہے ساڈی، تسی ایماندار نہ دسو، اے ہاتھ عطا کرنے والا کون ہے؟ آنکھیں دینے والا کون ہے؟ یہ دل جگر پھیپھڑوں کو جسم کے اندر صحیح طریقے سے چلانے والا کون ہے؟ اور عقل جیسی نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں جی عقل ہے تو پھر سوچا ہی سوچا، جی عقل نہیں تو پھر موجہ ہی موجہ۔ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہم ساری زندگی شکر کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کی قسم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب نے اعلان کیا اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو زندگی ختم ہو جائے لیکن میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی نعمت۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے توفیق دے، میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کی وجہ سے جو تو نے مجھے عطا کی اور ان نعمتوں کی وجہ سے جو تو نے میرے ماں باپ کو عطا، میں تیرا شکر ادا کروں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دینا جس پر تو راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم وفقنی لما تحب وترضى، اللہ ایسے عمل کی توفیق دینا جو تجھے پسند بھی ہو اور جس پر تو راضی بھی ہو۔ کہتے اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس پر تو راضی ہو۔ اور دعا کے آخری جملے کو ذرا نوٹ کریں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اللہ مجھے داخل کر اپنی رحمت سے۔
یہ نہیں کہا کہ میں بڑا بادشاہ ہوں، جنوں پر میری حکومت، ہوا پر میری حکومت، فضا پر میری حکومت، میں دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوں تو میں بس خود ہی چلا جاؤں گا. نہیں، اے اللہ مجھے داخل کرنا قیامت کے دن اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں کے اندر. اللہ اکبر. کبھی اپنی نمازوں میں مان نہ کرنا. 2 رکعت تہجد کی اٹھ کے پڑھ لیتا تو سب اللہ پر احسان کر دیا. یہ 5 نمازیں اللہ کی قسم ہے میں مصلی رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے جس نے گھروں سے اٹھا کر مسجد میں آنے کی توفیق دے دی، جس نے توفیق سجدہ دے دی. وگرنہ کتنے لوگ ہیں جن کو سجدے کی توفیق ہی نہیں. اللہ کی رحمت سے. بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سیدھے ہو جاؤ، اپنے آپ کو سیٹ کر لو، قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. صحابی عرض کرتے ہیں آقا آپ بھی؟ بخاری کی حدیث ہے. سرکار کہنے لگے ہاں میں بھی اس وقت جنت میں جاؤں گا جب اللہ کی رحمت کی چادر مجھے اپنی آغوش میں لے لے گی. میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ نمازاں روزے چھڑ دیو، نہیں. ایک گل ذرا دھیان نال سننا لیجیے. اسی پڑھنے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نام نال اسی شروع کرنے ہیں. کون اللہ؟ جڑا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اے 2 لفظوں کا فرق سمجھنا ذرا. اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی. بڑا مہربان، بڑی مہربانی کرنے والا، شفقت کرنے والا. یہ سمجھنا ذرا اس نو. رحمان فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ. اللہ رحمان ہے دنیا میں، مومنوں کے لیے بھی کافروں کے لیے. اللہ نے سب کچھ دے چھوڑا. امریکہ کو دولت دے دی، برطانیہ کو دولت دے دی، کئی ایسے کافر ہیں مسلمانوں سے زیادہ دولت دے دی. دنیا میں اللہ نے فرق نہیں کیا کیونکہ اللہ دنیا میں رحمان ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ صرف مومنوں پر رحیم ہوگا، کافروں کو، دشمنوں کو کچھ نہیں ملے گا. ایک بات. اور دوسرا اللہ قرآن میں فرماتے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت عمل کرنے والوں کے قریب ہے. اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. اللہ کی رحمت ان کو ملتی ہے جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں. یہ نہ سمجھنا بھی عمل کا فائدہ کوئی نہیں، لیکن رحمت جنت ملے گی تو اللہ کی رحمت نہ. ایک بندہ ایسا ہوگا، حدیث میں آتا ہے، جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اتنا عمل بھی نہیں ہے، اتنی نمازیں بھی نہیں ہیں. بس اللہ کو یہ کہے اللہ توفیق دے دے. ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میں نے نماز تو پڑھ لی ہے، بڑی کمیاں نماز کے اندر، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری ایسی عبادت کروں کہ بڑی اچھی عبادت ہو، تجھے منظور ہو جائے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ سے ہم توفیق مانگتے. ساری زندگی نافرمانی نہیں کی. اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ کہتے ہیں جا بندے میں نے تجھے اپنی رحمت سے جنت دے، اپنی رحمت سے جنت دے. تو بندہ حیران ہو گیا. حدیث میں آتا ہے بندہ کہتا اللہ میرے عمل، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کی، میری زندگی سجدوں میں گزری، رکوع میں گزری، تیری عبادت میں گزری، ساری زندگی میں نیکیاں کرتا رہا، میری نیکیاں کدھر چلی گئی. غور کرنا قابل سماعت بات ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، جس نے آنکھیں بنائی ہیں وہ آنکھ کو نکال کر ترازو میں رکھنے پر بھی قادر. اللہ کہے کہ ترازو لاؤ، ترازو لایا جائے گا. اللہ حکم فرمائیں گے اس کی دائیں آنکھ ترازو کے ایک طرف رکھ دو. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، رکھ دی گئی. فرمایا دوسرے پلڑے میں ساری زندگی کی نیکیاں رکھ دو.
ایک ترازو میں ساری نعمتیں نہیں، اللہ کی دی ہوئی ایک آنکھ، دونوں بھی نہیں، ایک آنکھ ترازو کے ایک طرف، ساری زندگی کے عمل، ساری زندگی کی نیکیاں ترازو کے دوسری طرف، ترازو اٹھایا گیا، آنکھ کا وزن بڑھ گیا اور ساری زندگی کی نیکیوں کا وزن کم ہو۔ اللہ نے کہا ہاں بھی آپ میدان سے ذرا، ابھی تو تم نے میری ایک آنکھ کا حق بھی ادا نہیں کی۔ ہاتھ جوڑ دیے، اللہ معاف کر دینا، اللہ تو اپنی رحمت سے جنت عطا کر دے۔ اس دعا کے اندر بھی یہ لفظ ہے وَأَدْخِلْنَا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ مجھے اپنی رحمت سے قیامت کے دن جنت میں نیک بندوں میں داخل کر دے۔ لو جی یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، سورہ النمل آیت نمبر 19، اور ربی سے شروع کرنا ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اپنے جسم کو، نعمتوں کو سامنے رکھے، گھر بار کو سامنے رکھے، اولاد کو سامنے رکھے، جتنی نعمتیں اللہ نے کی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے شکرانے کے طور پر یہ وظیفہ یاد کر لے۔ انشاءاللہ میرے رب کا یہ قانون ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ گے میں نعمتیں اور دیتا جاؤں گا، جتنا شکر کرو گے اتنی نعمتیں اور دوں گا۔ تو شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا، اور جس چیونٹی نے توحید کا بیان دیا اللہ نے اس چیونٹی کی بات کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آئیے ذرا اس دعا کو یاد کریں اور عقیدہ توحید پر اپنے آپ کو پختہ کر لیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تا حیات ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے، ملکی حالات کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ فجر کا وقت ہے، فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارا یہ بیان درس سن رہے ہیں، کیونکہ میں نہیں کہتا، اللہ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو سننے کے لیے فرشتے بھی آتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت نال دکھیاں دے دکھ دور فرما، اللہ جی پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ جڑے تنگ دست نے انہاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ جنہاں کو رزق دی کمی ہے اللہ وافر حلال دا رزق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ ساڈے گھراں نوں جنت دا ماحول بنا دے، رحمتاں دا نزول فرما دے۔ اللہ بیوی بچیاں نوں گھر والیاں نوں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، نماز روزے دین دا پابند فرما دے۔ یا اللہ جڑے اکلے نے مرد و عورتاں، اللہ انہاں نوں زندگی دا نیک ساتھی عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جڑے بے اولاد نے، اللہ رحمت فرما کے انہاں نوں نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جنہاں کول بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ فجر دا وقت ہے، کتنے والدین اپنے نوجوان بیٹے بیٹیاں دے رشتیاں دے وچ پریشان نے۔ یا اللہ جنہاں دے بچے بچیاں جوان نے، اللہ مناسب رشتے عطا فرما دے، اچھے گھر عطا کر دے، اچھے لوگ عطا کر دے، بیٹے بیٹیاں دے نصیبے اچھے فرما دے۔ اے میرے اللہ ایسے لوگ عطا کرنا، ساری زندگی سکھ عطا کرنا، ساری زندگی ازمائشاں تو بچا کے رکھنا، پریشانیاں تو بچا کے رکھنا۔ اے میرے اللہ جڑے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے، اللہ تو سب نو معاف فرما، خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے اللہ اے جننے لوگ تیرے بندے درس سن رہے نے یا جڑے لائیو اس پروگرام واچ کر رہے نے دنیا دے مختلف مقام تو، اللہ آج دے اس درس نو سنیا اور دعا اندر شریک نے، اللہ سب دے وچوں جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے، اللہ انہاں دے والدین معاف کر کے جنت اعلی مقام عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جنہ دے والدین دی نعمت دنیا اندر موجود ہے، اللہ انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد خالد بن ولید اور دنیا تے جتنے بھی تیرے گھر نے، اللہ سب نو قیامت تک آباد فرما۔ اللہ اپنے گھراں دا ادب آداب نصیب کر دے۔ یا اللہ جنہیں تیرے گھراں دی خدمت کر دے نے، خیال کر دے نے، اللہ تو انہاں دا خیال فرما۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب کر دے، ملک پاکستان دی خیر فرما دے، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ فلسطین دے مظلوموں دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ ان تے اخیر ہو گئی ہے، ظلم دی انتہا ہو گئی ہے، ان تے تصویراں ویڈیو ویکھیاں بھی نہیں جاندیاں۔ اے میرے اللہ تو قادر مطلق جو چاہے سو کرنے والے، اللہ رحمت فرما کے مظلومہ دی مدد فرما۔ اللہ جنہیں مسلمان مجبور نے، مقہور نے، مظلوم نے، اللہ تو انہوں دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جنہیں ظالم نے انہوں نے نیست و نبود کر دے، ظالموں نو تباہ و برباد کر دے، ظالموں نو عبرت دا نشان بنا دے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔